بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے حق میں جنت جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے برات کہتے ہیں نجات کو، اور شب برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں، لا ترد الدعاء الا بخمس لیال، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان 5 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک عاشورہ کی رات ہے، اور ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، اور ایک رات جو ہے شب برات کی رات ہے۔ 2 جو ہے عیدین کی راتیں ہیں۔ تو شب برات کی رات یعنی شب کا معنی ہوتا ہے رات، تو یہ جو رات ہوتی ہے اس رات انسان اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی شان احادیث میں اس رات کے حوالے سے موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر اپنی زندگی کے اندر اس رات کو پاؤ تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ دعا جو ہے یہ 2 لفظ ہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ دعا اس رات کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ علماء نے بہت سارے اس کے نوافل لکھے ہیں، فضائل لکھے ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ پمفلٹ یہاں پر دیں گے۔ لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان میں سے 1-2 بات یاد رکھ لیں۔ عام طور پر لوگ لیلۃ القدر اور شب برات اس کو غفلت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے آ بھی جاتا ہے تو گلیوں کے اندر، راستوں کے اندر یا مسجدوں کے اندر آ کر وہ اسی طرح بس فضول باتوں کے اندر ہی اپنا وقت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور آگے فجر کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا کریں۔ یہ بات تو لازمی ہے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگلے دن فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب درمیان میں جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر انسان کم از کم زیادہ نہیں تو 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، تو سورہ دخان کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر مکمل سورت نہیں پڑھ سکتا تو پہلی یہ جو 8 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کیا معاملات کرتا ہے، کہ سارے سال کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس جو ہے وہ شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک اگر کسی نے فوت ہونا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتے کی جو ہے وہ ڈیوٹی، ملک الموت کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اگر کسی نے پیدا ہونا ہے تو ہر چیز فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ حکمت والی جو ذات ہے وہ تمام معاملات کو فرشتوں کے اندر تقسیم فرما دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹ فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کے اندر ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگ جاتی ہیں کہ یہ معاملہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ دخان نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 8 آیتیں کم از کم یہ 30 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی 8 آیتیں سورہ دخان کی یہ 30 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح تیسری بات کہ آیہ کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر
چونکہ ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور اکثر لوگ یہ جس وقت جو ماحول چل رہا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے ہر بندے کی الگ الگ پریشانی ہے۔ آپ اگر بظاہر کسی کو دیکھیں گے وہ بڑا کوئی مالدار ہے، بڑا کوئی خوبصورت ہے، بڑا کوئی باہر کے ملک میں گیا ہے، یعنی جس اینگل سے بھی دیکھے اس کو بھی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بہترین دعا جس طرح میں نے کل بتائی ہے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، اس رات 1000 مرتبہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وظیفہ کر لے، اور اس کے بعد کہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ باقی جو ہے ان وظیفوں کے شروع میں اور آخر میں ایک ایک تسبیح جو درود پاک کی کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی باقی عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اگر اس کی طبیعت نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، تو بے شک وہ سو جائے، لیکن اگر اس نے جاگنا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر یا جیسے بھی کوئی ماحول ہے وہاں پر نعت شریف پڑھے، ذکر اذکار کرے۔ اس رات قبرستان جانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس رات قبرستان جانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک پورا باب جو ہے اس رات کی فضیلت کے اندر باندھا، اور اس پورے باب کے اندر جو مستند روایت ہے وہ روایت عائشہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس رات اپنے گھر سے اپنے بستر مبارک سے اٹھ کر جنت البقیع شریف تشریف لے گئے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ خوف ہوا کہ میں تمہارے ساتھ عدل نہیں کروں گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو خیر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے جس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کو آ کے گھیر لیتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ فرشتے آ کر جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ عائشہ اس رات نامہ اعمال لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں اگر اس سال میری اجل لکھی گئی، میری موت لکھی جا رہی ہو، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہوں۔ تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بعد والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب وہ امام الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اس رات کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت گھروں کے اندر ضرور کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لاڑ کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے اگر وہ پٹاخے کہیں، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اور جو بندہ یہ کرتا ہے فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی اسے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ بیٹا یہ ہمارے جو ہے وہ قومی، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہیں، ان راتوں کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان راتوں کے اندر یہ کام کرنے چاہیے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام